What is the policy of firing? کہ آپ کسی کو فائر کریں تو اس کی کیا پالیسی ہے پاکستان میں یا اوور آل؟ لیگلی اگر آپ کسی کو امیڈیٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ 30 to 45 days کی ایٹ لیسٹ آپ کو سیلری دیتی ہے اور آپ کے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ آن اسپاٹ آپ کے کلیئر کرتی ہے. تو یہاں پر کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ آپ کو ٹرمینیٹ کرتی ہے. اگر امیڈیٹ ٹرمینیشن آپ کا ہوا ہے تو وہ آپ کے جو ڈیوز ہیں اس کو ناٹ جسٹ 30 days بلکہ اپ ٹو 6 months بھی ہولڈ کر لیتے ہیں. مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کہہ دیں گے اگر آپ کا گریجویٹی فنڈ جو ہے رکا ہوا ہے یا پروویڈنٹ فنڈ رکا ہوا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کہہ دیں گے اچھا جی اتنے اچھی پروسیس میں ہے, آہستہ آہستہ جی ہم دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور اگر آپ کے پاس ٹرمینیشن لیٹر نہیں ہے جس ٹائم پہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے تو جب تک آپ کے پاس وہ ٹرمینیشن لیٹر نہیں آتا ان ریٹن فارم تب تک آپ اس آرگنائزیشن کے امپلائی ہیں اور لیگلی آپ اس تمام منتھس کی جو سیلری ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جس کو اوبیسلی آپ وربلی جتنا مرضی کہہ لیں یا ریٹن ای میلس پہ جتنا مرضی کہہ لیں اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا جب تک آپ کورٹ نہیں جائیں گے, آپ لیگل نہیں جائیں گے. تو وہ اگین تھوڑا سا اویئرنیس کی بھی کمی ہے امپلائیز اینڈ پہ. ہماری لیبر کو اتنا پتہ نہیں ہے اور لیبر جو ہے وہ ہماری اتنی امپاورڈ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ جا کر اپنے کیسز کو پرسیو کر سکے. سو فور سپوز اگر کوئی فائر ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لیبر کورٹ میں کیس کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے اس کے کانٹریکٹ میں کیا ہے. اگر تو امیڈیٹ اگر کسی نے کانٹریکٹ ہی نہیں کیا فور سپوز کانٹریکٹ نہیں کیا آپ کو کسی نے کہا کیا میں تم سے کہتا ہوں کانٹریکٹ نہیں کیا تو آپ کا کوئی تو امپلائمنٹ پروف ہوگا نا. آپ کی سیلریز ہوں گی, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, تو کچھ تو آپ کا امپلائمنٹ پروف ہوگا جس کی بیس پر جو ہے جج جو ہے اپنا ورڈکٹ دیتا ہے. تو اوبیسلی وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. مطلب آپ نے مجھے ہائر کیا, آئی ایم یور امپلائی, یاری دوستی میں کیا ہوا میرے ساتھ کام کرو, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے سیلری بھی دے رہے ہیں اور آپ کیسے دے رہی ہوں بینک میں دے رہی ہیں, آپ کی کمپنی اکاؤنٹ سے ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, سڈن آپ نے کہا یار جانی اللہ حافظ کٹ لو, پھر کیا اس کے بعد؟ تو آپ میرے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے اگر وہ میرے کمپنی اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اوبیسلی آپ میرے امپلائی ثابت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر میں نے آپ کو ریٹن آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا تھا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفائن نہیں کی تھی, تو یہ میرے اینڈ پر ایک فلو ہے. اگین اگر ٹرمینیشن اینڈ پہ بھی اگر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے کوئی ریٹن میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی تو اگین یہ بھی میرے اینڈ پہ فلو ہے اور اس کو آپ بینگ این امپلائی. بٹ پاکستان میں ایک ایسی آرگنائزیشن کو بھی جانتی ہوں جو کہ ٹرمینیشن لیٹر نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور امیڈیٹ آپ کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ کا جو ڈیٹا وغیرہ ایون اگر کوئی بھی چیز اس سے ریلیٹڈ تھی تو وہ سڈنلی کٹ آف ہو گیا, یا ایون اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا. تو اگین ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے. یو ہیو سین دیٹ؟ یس. کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے؟ یس. کہ ہاتھ سے پکڑ کے نکال کے؟ یس, ایسا ہوتا ہے. دیٹ از سیڈ یار. ٹھیک ہے, بیسک جو یہاں پہ مسئلہ ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. یعنی کہ کچھ کمپنیز آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ بھی کر دیں گی, پالیسیز پہ بھی کام کر لیں گی, بٹ اگین ان کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہوگی. اگر میں ایک لاسٹ آرگنائزیشن میں تھی تو لیٹر آئی کیم ٹو نو کہ ہمارے کانٹریکٹ میں ایک ایسی کلاس شامل ہے جو کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے مینیجر کو, اپنے وی پی کو یا میں اپنے سی ای او یا کسی بھی ڈائریکٹر کو میں رپورٹ نہیں کر سکتی, میں کمپلین نہیں کر سکتی. اور جس کی بیسس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ لوگ لیگل نہیں جا سکتے ہمارے امپلائیز, ٹھیک ہے. بٹ اگین ایسا کہاں پر ہے؟ آپ ایک مطلب اگر یہی چیز ہے نا کہ آپ نے اپنے امپلائیز کو ناٹ جسٹ اباؤٹ ون آرگنائزیشن لیکن اوور آل ہم جتنے بھی پاکستانی ہم میں کانفیڈنس کی اتنی کمی ہے, ہم اپنے رائٹ سے بولتے نہیں ہیں کہ اگر آپ چیلنج کرنا چاہیں تو اس پوری آرگنائزیشن کو آپ جو ہے لیگلی چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ایک بیسک سٹیزن رائٹ کو آپ کے ختم کر سکتی ہے. آپ کو حکومت نے نہیں کہا, آپ کو آپ کی عدلیہ نے آپ کا ایک رائٹ ختم نہیں کیا, تو ایک آرگنائزیشن کیسے ختم کر سکتی ہے؟ تو بٹ اگین امپلائیز نہیں بولیں گے.